अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि मरियम नवाज साहिबा ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी। इस बात की रजामंदी जाहिर कर दी कि शहबाज शरीफ साहब हमारी जमात के आइंदा जो है वो आइंदा जो इंतखाबात हैं उस हवाले से हमारी जमात की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। और मरियम नवाज साहिबा ने जब ये इस बात का इजहार किया तो उन्होंने कहा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारी पार्टी के सदर हैं, हमारी पार्टी के जो है वो एक लीडर हैं, और उनका जो पूरी जमात है उसका इस हवाले से कंसेंसस है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आइंदा आम इंतखाबात में हमारी जमात जो है उसकी जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि इससे पहले ये बात शाहिद काकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं, और उसके बाद जो ज़ुबैर उमर साहब हैं जिनकी पार्टी में कोई वर्थ नहीं है, जो जिनकी पार्टी में कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, वो इस हवाले से वर्थ नहीं है क्योंकि ज़ुबैर उमर साहब जो समझते हैं कि जी अगर वो कोई बयान देंगे तो उस बयान को बड़ी अहमियत दी जाएगी। उस बयान को तो पार्टी ने अहमियत तक नहीं दी और उनके बयान को तो पार्टी ने जो है वो रद्द कर दिया। उसके बाद मियां जवेद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि ये शाहिद काकान अब्बासी साहब की राय है। तो शाहिद काकान अब्बासी साहब के ऊपर इस हवाले से तनकीद भी हुई कि जी आपने ये बात मीडिया में जाकर क्यों कही। और मरियम नवाज साहिबा अब ये बात कर रही हैं तो बहुत अच्छा होगा कि अगर मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, मियां जवेद लतीफ़ और इस तरह के वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के नाम से खुश नहीं है वो मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद करें या उनको अपने तनकीद का निशाना बनाएं। लेकिन इस हवाले से ये जो शहबाज शरीफ साहब का नाम आया है, ये अगर मुस्लिम लीग नून की रजामंदी है तो ये सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की रजामंदी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब को अपने जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप उसको ये लफ्ज़ कह सकते हैं कि लख्ते जिगर समझते हैं, उनको अपना एक हकीकी भाई समझते हैं और उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ साहब का ये फैसला था कि शहबाज शरीफ साहब को आइंदा आम इंतखाबात के लिए वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये बात कही हुई है कि जो फैसला नवाज शरीफ का होगा मैं उसको मानूंगा, मैं उसका पाबंद हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जमात उस फैसले की पाबंद है। अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो मुझे कोई भी ओहदा देते हैं तो मुझे वो कबूल होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात की थी उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनको वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया, और बहुत अच्छा फैसला है। शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने के लिए नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो इदारों के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल सकते हैं, बेहतर कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, वो एक बेहतर ऑप्शन है। वो इदारों के साथ बैठकर जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हैं और इदारों के साथ बैठकर मुल्की मामलात के ऊपर एक उनकी अच्छी खासी ग्रिप है, मुल्की मामलात को वो बेहतर समझते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इसलिए शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब किया, जो मुस्तकबिल में जो है वो बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है और उसके जो है वो बड़े मुस्बत नताइज भी निकल सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के नाम को नवाज शरीफ साहब ने फाइनल किया और उसके ऊपर पूरी मुस्लिम लीग नून जो है इस फैसले की जो है वो पूरी पासदारी करेगी, इस फैसले को दिल से तस्लीम करेगी। दूसरी बात कि नून लीग के अंदर से वो जो शीन लीग निकालने की बातें होती थी वो खैर एक वो कहना नहीं चाहिए, वो शेख रशीद साहब ने अभी तक बातें की। शेख रशीद साहब वैसे भी आजकल अली अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तो शेख रशीद साहब जो शुरू से लेकर अब तक जो है वो नून लीग से शीन लीग निकालने की बातें कर रहे हैं। अगर नून से शीन लीग निकलनी होती तो शहबाज शरीफ साहब आज मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन क्यों लड़ते? शहबाज शरीफ साहब आज वजारत आला के जो है वो कैंडिडेट क्यों होते 2018 में? शहबाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा जो वज़ीर आला पंजाब बने हैं वो क्यों बनते? ये बात सोचने वाली बात है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को लड़वाने के लिए ये बात की गई कि जी नून में से शीन निकलेगी, शीन में से नून निकलेगी, इस तरह की बातें की गई और कहा गया कि जी मरियम की लड़ाई है, हमजा से लड़ाई है, हमजा की लड़ाई है मरियम से, और मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने चचा को पसंद नहीं करती। और शहबाज शरीफ साहब ने तो भाई उस दिन ये बात कही कि मरियम नवाज साहिबा मेरी बेटियों की तरह है, मैं उनको अपनी बेटी का दर्जा देता हूँ। जिस तरह मैं हमजा शहबाज को अपना एक बेटा समझता हूँ इसी तरह मरियम नवाज को भी अपनी बेटी समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज साहिबा है उनके लिए मेरे दिल में जो एहतराम है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं है बल्कि वो मेरा खून है, और मैं इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो मेरी बेटियों की तरह है। तो अब शेख रशीद साहब को थोड़ी सी शर्मिंदगी या थोड़ी सी नदामत करते हुए ज़रूर इस बात के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरह के जो बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं और घटिया स्टेटमेंट्स देना और ये कहना कि जी नून लीग लड़ जाएगी
اور نون لیگ کے اندر لڑائی ہو جائے گی، شہباز شریف سیپریٹ ہو جائے گا، نواز شریف سیپریٹ ہو جائے گا. یہ شیخ رشید صاحب جو اس طرح کے ریسپانسبل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہوئے، اور ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ جس سیزنیبل پوسٹ کے اوپر وہ اپوائنٹ ہیں، جس منسٹری آف انٹیریئر کے اوپر وہ اس وقت تعینات ہیں، جو وزارت داخلہ ان کے پاس ہے، وہ بہت بڑی وزارت داخلہ ہے. اور اگر اس وزارت داخلہ کے منصب کے اوپر فائز ہوتے ہوئے وہ اس طرح کی فضولیات جو ہے وہ اپنی زبان سے نکالیں گے اور اس طرح کی فضول ارسپانسبل سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کریں گے، تو ان کے اوپر تنقید ہوگی. تو یہ بات جو ہے ان کو اس بارے میں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور ان کو نہیں بلکہ بہت سے لوگ، وہ جو تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں، اور کچھ ہمارے، میں الزام نہیں لگانا چاہتا، وہ کچھ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں انہوں نے بھی کچھ کالم لکھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، خیر ان کو بھی بڑی مایوسی ہوئی. اور سخت مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کی امیدیں، خواہشات جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. جو خواہشات اور امیدیں اس نے کسی سے وابستہ کی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بھی کسی سے وابستہ کی ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کا انتخاب پوری مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا فیصلہ ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر آج کے بات کر دیں کہ جی ٹھیک ہے جی، نواز شریف صاحب آج مجھے وزیر اعظم کے لیے نہیں جو ہے وہ تعینات کرتے، اس کا میرے لیے انتخاب نہیں کرتے، یا مجھے جو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ، ایز اے امیدوار نامزد نہیں کرتے، تو مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نواز شریف صاحب مجھے جو بھی عہدہ دیں گے مجھے قبول ہوگا. شہباز شریف صاحب کا اتنا بڑا دل ہے، میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، اور میں ان کو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جتنے غصے کے بھرے ہوئے ہیں، اتنے ہی وہ دل کے صاف آدمی ہیں، اتنے ہی وہ کمپیٹنٹ ہیں، اتنے ہی وہ ہارڈ ورکر ہیں، اور اتنے ہی وہ آنےسٹ ہیں. کیونکہ وہ اگر کام کرتے ہیں تو وہ آنےسٹی کے ساتھ کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. پنجاب کی جو انہوں نے خدمت کی، بے لوث خدمت کی، صوبہ پنجاب کی، دن رات ایک کر کے صرف 3 سے 4 گھنٹے وہ سوتے ہیں، اور وہ بہت ہارڈ ورکر ہیں. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب سے زیادہ وہ ہارڈ ورکر ہیں، اور نواز شریف صاحب سے وہ زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، اور ان کو اپنے کام سے بھی جو ہے وہ دلی لگاؤ ہے، اپنے کام سے بھی وہ لگن رکھتے ہیں. اور ان کا ایک جو پولیٹیکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے، اس میں ہمیشہ میں نے ان کو، جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو میں ہارڈ ورکر ہی دیکھ رہا ہوں. میں نے ان کو کبھی بھی اس طرح کے کوئی ریسپانسبل سٹیٹمنٹس جاری کرتے نہیں دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی. وہ اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں. تو ایک اچھا انتخاب ہے مسلم لیگ نون نے، اور نواز شریف صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. اور شہباز شریف صاحب کو بالکل ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، شاید کاکان عباسی صاحب کو بھی ملا، شہباز شریف صاحب کو بھی ملے. اور شہباز شریف صاحب جس طریقے سے پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پارٹی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. پارٹی کو بطور صدر جو ابھی تک انہوں نے جو بہترین اقدامات اٹھائے ہیں، جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر اپنا ایک بہت اچھا رول، بڑا ایک افیکٹو رول پلے کیا، اسی طرح کا رول وہ پارٹی میں بھی پلے کر رہے ہیں. پارٹی کو بالکل انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق چلایا، پارٹی کو بالکل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے فیصلوں کا پابند بنایا، اور پارٹی کو بالکل ساتھ لے کر چلے. نواز شریف صاحب کے فیصلوں کا انہوں نے نہ صرف جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کیا، بلکہ نواز شریف صاحب کے فیصلوں کی توثیق بھی کی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے لیے شہباز شریف صاحب اور حکومتی حلقوں کے لیے شہباز شریف صاحب ایک درد سر بن چکے ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب جس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پچ کے اوپر وہ ایک بطور کھلاڑی کے کھیلتے ہیں، وہ پچ پہ نہ تو زرداری صاحب کھیل سکتے ہیں اور نہ عمران خان صاحب کھیل سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو مستقبل میں تو اب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت خطرناک کھلاڑی ہیں. اگر آپ ان کو کہیں کہ جی وہ بہت خطرناک جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، تو یہ اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی. کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کی بہترین حکمت عملی اور ان کے جو بہترین آپشنز ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو رزلٹ نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جو وہ سوچتے ہیں اس کے بالکل مطابق کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے. تو شہباز شریف صاحب اب مستقبل میں کیا حکمت عملی بناتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اپنا اب ایک عبرتناک انجام نظر آ رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں، بالکل پریشان ہو چکے ہیں. اور ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی انتخابات میں شکست ہوئی ہے، اسی طرح کی حکمت عملی اب جو مسلم لیگ نون ہے، وہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بنا رہے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے،
جو اس وقت لوگوں کے در پر حاضری دے چکی ہے، وہ سب سے بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی، اور دوسرا تحریک انصاف کا جو عوام کا جو تحریک انصاف کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے، اس کی بھی ایک شکست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو تحریک انصاف کے اندر جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں، اس حوالے سے بھی تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی، اور عمران خان صاحب کا جو عبرتناک انجام ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ہوا، اور اب وہ جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا، کیونکہ پنجاب میں اگر اس طرح کی کوئی حکمت عملی بن جاتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کا بچنا بہت مشکل ہوگا، اور شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے خلاف شکنجہ سخت کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور پنجاب کے اندر وہ ایک ایسی بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی بنا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے کوئی جو ہے وہ نیک شگون ثابت نہیں ہو سکتی، کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو پنجاب کے ایک بہت جو ہے وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کھلاڑی ہیں، وہ پنجاب کے اندر اپنی مضبوط گرفت کو ایک بار پھر قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی سلطنت کو ایک بار پھر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور بلدیاتی اداروں کے اندر جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے، وہ اس وقت ٹاپ کی پارٹی ہے، وہ اس وقت سب سے مقبول جماعت ہے بلدیاتی۔ اگر آپ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کی بات کریں تو ان کے پاس سب سے اچھے کینڈیڈیٹس ہیں، میئر کے کینڈیڈیٹس ہیں، ڈپٹی میئر کے کینڈیڈیٹس ہیں، چیئرمین یونین کونسلز، اس کے بعد جی وائس چیئرمین، اس کے بعد جی وہ کونسلرز۔ تو نون لیگ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بہترین اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتی ہے، جو عمران خان صاحب کے لیے ہرڈلز کریٹ کر سکتی ہے۔ تو اس کے امکانات جو ہیں وہ کس حد تک کارآمد ثابت ہوں گے یہ تو مستقبل میں پتہ چلے گا، اور جو بلدیاتی انتخابات پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے اگر اس بار پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے قلعے میں ڈینٹ ڈالا تو تحریک انصاف پنجاب کے اندر بھی اپنی اکثریت کھو دے گی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔